میرے عزیز طلبہ و طالبات، اب میں چکبست کی نظم رامائن کا ایک سین رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے کہ میں تشریح کرنے جا رہا ہوں، اور یہ جو ہے اس نظم کی تشریح میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دید حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سرد آہ، لی گوش ہے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر منہ تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ شاعر فرماتے ہیں جب رام چندر جی بنواس جانے سے پہلے اپنی ماں سے رخصت لینے کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی ماں کسی خیال میں گم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے پر ایک حسرت بھری نظر ڈالی، یعنی رام چندر کی ماں نے حسرت بھری نظر ڈالی۔ اس کے ہونٹ ہلے اور منہ سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے چہرے سے اس کے دل کی حالت کا صاف صاف اندازہ ہوتا تھا، اور ان کے جسم کا ہر ذرہ زبان کی طرح بات کرنے لگا۔ آخر اسیر یاس کا قفل دھن کھلا، وہاں تھا دہان زخم کے باب سخن کھلا، ایک دفتر مظالم چرخے کہن کھلا، افسانہ شدائد رنجو سخن کھلا، درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا، خون جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ اس شعر میں چکبست فرماتے ہیں کہ آخر اس ناامیدی کی قیدی کے ہونٹوں کا تالا کھل گیا، منہ کیا کھلا، یعنی رام چندر جی کی ماں جو ہے نا امید تھی، لاچار تھی، مجبور تھی، اور نا امیدی کی وجہ سے اس کے زبان جو ہے یعنی نہیں کھل رہے تھے، لیکن جو ہے کہتے ہیں کہ نا امیدی کی قیدی کے ہونٹوں کا تالا کھل گیا، منہ کیا کھلا، لگا کہ اس کے زخم کھل گئے ہیں، گردش دوراں کے ظلموں کی داستان بیان ہونے لگی، اور اس کے منہ سے رنج اور تکلیف کے افسانے نکلنے لگے، یعنی رام چندر جی کی جو ماں ہے وہ اپنے دکھ اور درد کو بیان کرنے لگی۔ جب اس کی زبان سے اس غریب کے دل کا غم بیان ہونے لگا تو لگا کہ باتوں سے جیسے جگر کا خون یعنی کہ ٹپک رہا ہے۔ سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز، سوچا یہی کہ جاں سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور نہ مر جائے۔ یعنی کہ اس بند میں یہ بھی جو ہے مسدس ہے، اور مسدس جو ہے اس نظم کو کہتے ہیں جس میں 6 جو ہے مصروں کا استعمال کیا جائے۔ تو شاعر چکبست فرماتے ہیں کہ رام چندر جی نے اپنی ماں کی زبان سے غم کو بڑھانے والی فریاد سنی تو ان کے ٹوٹے ہوئے دل پر غم کی تلوار چل گئی۔ بہت نزدیک تھا کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب جائیں، مگر انہوں نے برداشت کر کے رونے سے پرہیز کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ بھی آنسو بہانا شروع کر دیں گے تو ان کی ماں زندہ نہیں رہے گی اور اس غم میں مر جائے گی۔ کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال، ان بے کسوں کی جان کا بچنا ہے اب محال، ہے کبریا کی شان گزرتے ہی ماہ سال، خود دل سے درد ہجر کا کٹتا گیا خیال، ہاں کچھ دنوں تو نہ ہو ماتم ہوا کیا، آخر کو رو کے بیٹھ گئے اور کیا کیا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ بیٹے کی جدائی میں رام چندر جی کے ماں باپ کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ ان بے کسوں کی زندگی نہیں بچے گی، یعنی لیکن خدا کی یہ شان ہے، مہینے اور سال گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی جدائی کا غم کم ہوتا گیا۔ کچھ دن تو انہوں نے بیٹے کی جدائی پر خوب گریا و ماتم کیا، مگر آخر چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، ہے دن کو دھوپ رات کو شبنم انہیں گراں، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزاروں پردوں میں جاتے ہیں رائے گاں، رکھتے تھے جو عزیز انہیں جاں کی طرح، ملتے ہیں دست و یاس و برگ و خزاں کی طرح۔ شاعر فرماتے ہیں اکثر مالی پھولوں کی دیکھ ریکھ میں کافی محنت کرتے ہیں، وہ دن کی دھوپ اور رات کی ٹھنڈک کو برداشت کرتے ہیں، لیکن جب ناگہانی مصیبت سے کبھی باغ کا رنگ بدلتا ہے تو ہزاروں پردوں میں رہ کر بھی پھول ضائع ہو ہی جاتے ہیں، اور وہ باغباں جو انہیں جان سے بھی پیارا رکھتا ہے وہ آخر خزاں کے سوکھے پتوں کی طرح نا امیدی کے ہاتھ ملتا ہے۔ اپنی نگاہ کرم کارساز پر صحرا چمن بنے گا،
وہ ہے مہرباں اگر، جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہزار، رہتا نہیں وہ حال سے بندوں کے بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ شاعر فرماتے ہماری نظر اس کام بنانے والے یعنی خدا کے کرم پر ہے، یعنی چکبس جو ہے رام چندر جی کی ماں کی زبانی کہہ رہے ہیں، رام چندر جی کی ماں آخر میں بول رہی ہے، اگر وہ مہربان ہے تو ریگستان پھولوں کے باغ میں تبدیل ہو سکتا ہے، جنگل ہو یا پہاڑ، آدمی سفر میں ہو یا کہیں ٹھہرا ہوا ہو، وہ اپنے بندوں کی حالت سے کبھی بے خبر نہیں رہتا، اگر اس کا کرم ساتھ ہے تو ریگستان کی سختیوں میں ماں کے آنچل کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات